بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے دوستو ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ یہ تقریباً ہر قسط میں کوارٹر پیج مس ہیں۔ ابھی ٹوٹل مس کرنے کی بجائے صرف وہ جو چند لائنیں مس ہیں، تقریباً کوارٹر قسط جو ہے نا وہ مس ہوگی۔ اس سے آپ کو نا آگے پیچھے کی کہانی کچھ سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ کی بالکل مکمل مسنگ نہیں ہوگی، اس لیے میں جس طرح مس ہے اسی طرح پڑھ دینے لگا ہوں، اور قبول کیجیے گا، بہت شکریہ۔ غار کے دانے میں داخل ہو گئے۔ اندر پتھروں سے تراشیدہ حال تھا۔ اس حال کے ایک طرف ایک لفٹ تھی جو نامعلوم بلندیوں تک جاتی تھی۔ پومی واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کو لفٹ میں پہنچا دیا گیا۔ پھر اس افسر نے ایک بٹن کو دبا دیا، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں نے اس کے اندر چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ اندر کوئی ایسا بٹن نہیں تھا جس کے ذریعے دروازے کو کھولا یا بند کیا جا سکتا تھا، یا اسے اوپر لے جایا جا سکتا تھا یا نیچے لایا جا سکتا تھا۔ وہ تینوں اس لفٹ میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ لفٹ اوپر کی طرف جا رہی تھی جو آفیسر غار کے دانے پر ملا تھا۔ اس کی ڈیوٹی لفٹ کے باہر تک تھی۔ وہ باہر ہی رہ گیا تو تھوڑی دیر بعد لفٹ رک گئی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر نکل کر پتا چلا کہ وہاں ایک تیسرا آفیسر تھا۔ اس نے بٹن کو دبا کر دروازے کو کھولا تھا۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا، اب وہ تراشیدہ حال نہیں تھا، وہاں کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ میں نے شیبا سے پوچھا، کیا میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ اس نے اجازت دی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنی دیر سے غیر حاضر ہو؟ پومی کی خبر لینا چاہیے۔ میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ ربی اسفند یا چند اسرائیلی افسران کے ساتھ ادارے میں آنے والے ہیں۔ انہیں یہاں کی سرکار نے ادارے میں آ کر مجھ سے اور ماما سے بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ شیخ الفارس نے بھی اسے منظور کر لیا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ تم فکر نہ کرو، شیخ صاحب جو مشورہ دیتے ہیں اس پر عمل کرتی رہو۔ میں ابھی تمہارے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے واپس آ کر سونیا سے خیال خوانی کے ذریعے کہا، بڑی مشکل ہے، شیبا اپنی جگہ پریشان ہے۔ وہاں اتنے اہم معاملات ہیں کہ میں اسے پومی کے پاس جانے کے لیے نہیں کہہ سکتا، بلکہ مجھے بھی بابا صاحب کے ادارے میں موجود رہنا چاہیے۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے سونیا کو مختصر طور پر بتایا کہ کس طرح ربی اسفند یار چند اسرائیلی افسران کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں شیبا سے اور اس کے ماما سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ تب دوسرے ہی لمحے شیبا کے پاس پہنچ گیا۔ اسے زبان دے چکا تھا، کبھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں آؤں گا، لہذا میں نے اپنی آمد کے متعلق بتایا۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، فرحاد مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، تم آگے ہو پھر بھی سوچتی ہوں ربی اسفند یار کا سامنا کیسے کروں گی۔ میں نے پوچھا، ان کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں، وہ آنکھیں مقناطیسی ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ یہ بھول رہی ہو کہ تم نے شمع کی لو پر نظریں مرکوز رکھ کر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے۔ کسی بھی ترمیمی عمل کرنے والے کی آنکھیں تم پر اتنی آسانی سے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میں مانتی ہوں، مگر مجھ پر نفسیاتی اثر ہے۔ میں بچپن سے ان کا احترام کرتی آئی ہوں اور ان کا رعب اور دبدبہ دلوں پر طاری رہتا ہے۔ میں کیا، سب ہی ان سے دبتے ہیں۔ میں تمہارے دماغ میں موجود رہوں گا، تم ان سے آنکھیں ملا کر باتیں کر سکو گی اور میں تمہیں متاثر ہونے کا موقع نہیں دوں گا۔ فرحاد، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں سے فوراً پرواز کروں اور تمہارے پاس پہنچ جاؤں؟ مجھے ربی سے ڈر لگ رہا ہے۔ شاید میرے نانا مرچنٹ مامون بھی آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے ماموں ہرزل مامون بھی یہاں آ جائیں۔ سب مجھ پر دباؤ ڈالیں گے، اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہیں گے۔ تم اپنے دل اور دماغ کا فیصلہ سناؤ گی۔ تمہارا دل اگر کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، تمہارا دماغ اگر سمجھاتا ہے کہ یہاں سے باہر رہ کر محفوظ رہ سکو گی اور آئندہ کبھی تمہاری ماں پر یا تم پر قاتلانہ حملہ نہیں ہوگا، تمہارے خلاف کبھی ایسی سازش نہیں کی جائے گی جس کا علم تمہیں کبھی نہ ہو سکے اور تم دھوکہ کھاتی رہو۔ اگر یہ ساری باتیں تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں تو تم خوب سوچ سمجھ لو، ابھی وقت ہے۔ مگر وقت نہیں تھا۔ جیسے ہی سرکاری طور پر اجازت ملی، ویسے ہی وہ لوگ بابا صاحب کے ادارے تک پہنچ گئے۔ وہ کئی گاڑیوں میں آئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت اسرائیلی سفیر کی تھی جو پیرس میں مقیم تھا۔ اس کے ساتھ اسرائیل کے چند اہم افسران بھی تھے۔ ایک گاڑی میں ربی اسفند یار شیبا کے ماموں اور نانا کے ساتھ آیا تھا۔ جناب شیخ الفارس نے ان سب کو بڑے سے حال میں بٹھایا جہاں مذاکرات ہونے والے تھے۔ وہاں سب سے پہلے شیبا کی ماما موریا کو پیش کیا گیا۔ جب وہ اس حال میں داخل ہوئی تو اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا باپ مرچنٹ مامون تھا اور بھائی ہرزل
مامون بھی، لیکن ان کے درمیان ربی اسفندیار کو دیکھ کر وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی، پھر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سر جھکا دیا، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ربی اسفندیار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی میں تم سے شرمندہ ہوں، میں یہاں اپنی ندامت سے متعلق تفصیل سے بات کرنا نہیں چاہتا، پھر کبھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، فی الحال اتنا سمجھ لو کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے ملک اور اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ ماما نے سر جھکا کر کہا، میں مانتی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے لیے پہلے جیسی عقیدت ہے۔ ربی اسفندیار نے پوچھا، تمہاری بیٹی شیبہ کہاں ہے؟ جناب شیخ الفارس نے کہا، محترم ربی، شیبہ یہاں آئے گی، مگر پہلے ہم ان معاملات پر گفتگو کر لیں۔ ربی نے کہا، جب ماں آئی ہے تو بیٹی کے پہلے آ جانے میں کیا حرج ہے؟ جناب شیخ صاحب نے کہا، یہ اپنے اپنے معاملات ہیں۔ شیبہ کی ماما اپنے دل سے مجبور ہو کر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے حاضر ہو گئی، شیبہ بھی دل سے مجبور ہوگی تو چلی آئے گی، یا پھر ہمارے مذاکرات کے دوران کی اس کی ضرورت پیش آئی تو یہاں اسے پیش کر دیا جائے گا۔ اس حال میں دور دور تک دائرے کی صورت میں کرسیاں تھیں، ان کرسیوں کے آگے چھوٹے چھوٹے ڈیسک تھے، ہر ڈیسک پر ایک ایک مائکرو فون رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی دور سے بولے تو آواز صاف طور پر سنائی دے۔ وہ سب اپنی جگہ بیٹھ گئے، وہاں فرانسیسی حکومت کے بھی چند اہم افسران موجود تھے۔ سب سے پہلے ربی اسفندیار نے مائکرو فون اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ماما موریا اور اس کی بیٹی شیبہ مدام قومیت کے لحاظ سے اسرائیلی ہیں، دونوں اسرائیلی سرزمین میں پیدا ہوئیں، وہیں پلی بڑی، تعلیم حاصل کی۔ ماما موریا اپنی تمام عمر وہاں گزار چکی ہیں، شیبہ وہاں جوان ہوئی ہے۔ ان دونوں کو اپنے ملک اور قوم کے کام آنا چاہیے، اس لیے ہم ماں بیٹی کا مطالبہ کرنے آئے ہیں۔ جناب شیخ الفارس نے مائک کے سامنے ذرا جھک کر کہا، مجھے آپ کے مطالبے پر اعتراض نہیں ہے، دنیا کے ہر شخص کو اپنے ملک میں رہنے کا حق حاصل ہے، وہ جب چاہے جا سکتا ہے اور وہاں اپنی تمام زندگی گزار سکتا ہے۔ ہم ماما موریا اور شیبہ مادام کو جبرن یہاں نہیں لائے، یہ اپنی مرضی سے آئی ہیں اور اپنی مرضی سے جا سکتی ہیں، ان کے جانے پر ہمیں ہرگز اعتراض نہیں ہوگا۔ ماما موریا نے اپنے مائکرو فون کے بٹن کو آن کرتے ہوئے کہا، میں جناب شیخ الفارس کا اور اس ادارے کے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے یہاں مجھے آرام سے رکھا، مجھے پناہ کی ضرورت تھی، انہوں نے پناہ دی، اب میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے محترم ربی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اسرائیلی ہائی کمانڈ کے اعلیٰ افسر یعنی شیبہ کے ماموں ہرزل مامون نے کہا، میری بہن نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اب شیبہ کو بلایا جائے تاکہ ہم اس کی مرضی معلوم کر سکیں۔ جناب شیخ الفارس نے کہا، شیبہ کو حاضر ہونے کے لیے کہا جائے، وہ اس حال سے منسلک ایک دوسرے کمرے میں بیٹھی تمام باتیں سن رہی تھی۔ میرے کہنے پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میں نے کہا، فکر نہ کرو، جہاں تم کمزور پڑو گی وہاں میں پوری طرح تمہارے دماغ پر قابض ہو جاؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بڑے سے ہال کے دروازے پر پہنچی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ چند قدم آگے بڑھ کر ہال میں داخل ہوئی، پھر سر اٹھا کر سب سے پہلے ہرزل مامون کو دیکھا۔ ہرزل مامون نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں بازو پھیلا دیے، وہ دوڑتی ہوئی آ کر اپنے ماموں کے سینے سے لگ گئی اور ایک بچی کی طرح رونے لگی۔ مرچنٹ مامون بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا، وہ اپنے ماموں سے الگ ہو کر اپنے نانا کے پاس دوڑتی ہوئی چلی گئی، پھر اس کے بھی سینے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ بڑا ہی دل گداز منظر تھا، بچھڑے ہوئے رشتے آپس میں مل رہے تھے، میں نے انہیں ملنے کا موقع دیا، ان کے راستے میں ٹیلی پیتھی کی رکاوٹ پیدا نہیں کی، میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہا۔ ربی اسفندیار خوشی سے کھل رہا تھا، اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ بچھڑے ہوئے رشتے دار اپنی اپنی طرف شیبہ کو کھینچ رہے تھے۔ محبت کی اور خون کے رشتوں کی کشش ایسی ہی ہوتی ہے، چاہے جتنے عرصے بھی دور رکھا جائے، ایک نہ ایک دن اسی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں جہاں ان کی مٹی، ان کا خون، ان کی تہذیب اور ان کی قوم انہیں پکارتی ہے۔ ہرزل مامون نے شیبہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے ربی سامنے کھڑے ہیں، جاؤ ان کے آگے سر جھکاؤ، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دو۔ شیبہ روتے روتے ایک دم سے چونک گئی، اپنے نانا سے الگ ہو کر آنسو پونچھتے ہوئے ذرا پیچھے ہٹ گئی، پھر ربی کو دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنے مذہبی پیشوا کی عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں، مگر مسٹر اسفندیار کو ربی تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ یہ بات تمام یہودی مہمانوں کے لیے دھماکہ ثابت ہوئی، وہ سب بے اختیار اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا، شیبہ تم گستاخی کر رہی ہو، ابھی ہمارے سامنے محترم ربی سے معافی مانگو۔ وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹ کر بولی، اپنے باپ کے قاتل سے معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، میں بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ہرزل مامون نے چونک کر پوچھا، بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں،
مسٹر اسفندیار نے میری ماں کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، ایک کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کی تھی، مگر قاتل کا نشانہ چوک گیا۔ جو گولی میری ماں کو لگنے والی تھی وہ میرے باپ کو لگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ربی ہیں اور ہمارے محترم ہیں تو میں آپ سب کے سامنے ان سے سوال کرتی ہوں، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ربی اسفندیار نے جھکتے ہوئے موریا کی طرف دیکھا۔ ماما موریا نے جلدی سے بیٹی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں، ہم گھر میں نپٹا لیں گے، ایسی باتیں یہاں مناسب نہیں ہیں۔ ماما نے قریب آ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، میں نے مسٹر اسفندیار سے سوال کیا ہے، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ ربی اسفندیار نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، اپنے ملک اور قوم کے لیے جان بھی دینا پڑی تو دریغ نہیں کروں گا۔ پچھلے دنوں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ فرحاد علی تیمور ماما موریا کے دماغ میں پہنچ گیا ہے اور اس کے ذریعے شیبہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ شیبہ ہمارے ملک کے لیے کتنی اہم ہے یہ میں اپنے اعلیٰ حکام کو بتا چکا ہوں اور اس ادارے کے تمام اہم افراد بھی جانتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے سامنے تمام جدید ترین ہتھیار بیکار ہو جاتے ہیں۔ میں شیبہ کو ہر حال میں فرحاد سے دور رکھنا چاہتا تھا، اسے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ جب مجھے شبہ ہوا تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ماما موریا کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جب ماما کا دماغ ہی مردہ ہو جائے گا تو فرحاد اس دماغ کو شیبہ تک پہنچنے کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ ایک فرانسیسی افسر نے کہا، مسٹر ربی اسفندیار، کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے ماما کو قتل کرنے کی سازش کی لیکن ان کی جگہ ان کے شوہر قتل ہو گئے؟ ربی اسفندیار نے کہا، یہ جو کچھ ہوا ہمارے ملک میں ہوا اور یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، گویا آپ سازشی اور قاتل ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اسرائیلی سفیر نے کہا، آپ ہمارے ربی کو سازشی اور قاتل نہیں کہہ سکتے۔ فرانسیسی افسر نے کہا، آپ یہ نہ بھولیں کہ اس وقت فرانس کی سرزمین پر ہیں، یہاں ایک قاتل اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے۔ اگر شیبہ اور اس کی ماما نے اس قاتل سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے ملک میں پناہ لی ہے تو ہم انہیں ضرور پناہ دیں گے۔ شیبہ کی ماما نے کہا، مجھے یہ پناہ منظور نہیں ہے، میں اپنے ملک واپس جاؤں گی۔ فرانسیسی افسر نے کہا، آپ اپنی مرضی سے جا سکتی ہیں لیکن مس شیبہ کی کیا مرضی ہے؟ کہاں تو شیبہ ربی اسفندیار کا سامنا کرنے سے کترانا چاہتی تھی، اس سے ڈر رہی تھی، اور کہاں یہ کہ وہ بڑی دلیری سے جواب دے رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں اس کے اندر موجود تھا اور اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ تان کر بولی، میں ہرگز نہیں جاؤں گی، اس ادارے میں آ کر میں نے نئی زندگی حاصل کی ہے۔ ارزل مامون نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر اسے کھول کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ شیبہ کا پیدائشی سرٹیفکیٹ ہے، اس سرٹیفکیٹ کے مطابق یہ ابھی 18 برس کی ہے، قانونی طور پر یہ اپنے متعلق اہم فیصلے نہیں کر سکتی۔ جناب شیخ الفارس نے کہا، بے شک یہ ابھی اپنی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن ایک ایسی بچی جو اس حد تک سمجھ سکتی ہو کہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرے تو وہ کہیں بھی بھاگ کر پناہ لے سکتی ہے۔ ہم نے اسے پناہ دی ہے اور ہم اسے جان بوجھ کر پھر قاتلوں کی پناہ میں نہیں جانے دیں گے۔ ارزل مامون نے کہا، محترم شیخ صاحب، اگر شیبہ لاوارث ہوتی، اس کا کوئی بزرگ سرپرست نہ ہوتا تو آپ اسے اپنی پناہ میں رکھ سکتے تھے۔ اب جب کہ اس کی ماں موجود ہے، اس کا ماموں موجود ہے، اس کا نانا موجود ہے، تو اسے کس قسم کا خطرہ پیش آ سکتا ہے؟ جناب شیخ صاحب نے کہا، وہی جو پہلے پیش آ چکا ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو سازش پہلے کی گئی تھی وہ اب نہیں کی جائے گی؟ اب تو فرحاد علی تیمور صرف ماما موریا کے دماغ میں نہیں، آپ کے دماغ میں بھی ہے، شیبہ کے نانا کے دماغ میں بھی ہے۔ یہاں جو افسران اب تک اپنی آوازیں سنا چکے ہیں، ان سب کے دماغوں میں پہنچ چکا ہے۔ محترم ربی اسفندیار فرحاد سے شیبہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے کتنے آدمیوں کو قتل کریں گے؟ شیبہ کا باپ ربی اسفندیار کی سازش سے مارا گیا، کیا تم بھی قتل ہونا چاہتے ہو؟ ارزل مامون نے کہا، آپ نے بہت ہی دانش مندانہ سوال کیا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ربی اسفندیار جب میری بہن کو قتل کر سکتے ہیں تو ہمارے خلاف بھی یہی سازش کر سکتے ہیں، لیکن میں اسرائیلی ہائی کمان کا ایک اعلیٰ افسر ہوں۔ میں نے اپنی بانجی شیبہ کی حفاظت کے لیے اور اپنے اہل خاندان کی حفاظت کے لیے پہلے ہی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس نے ایک دوسرا کاغذ نکال کر شیخ الفارس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے دیکھیے، اس کاغذ کے مطابق محترم ربی اسفندیار کو ملک بدر کیا جا چکا ہے، یہ اب اسرائیلی سرزمین پر قدم نہیں رکھیں گے، کسی بھی ملک میں جا کر جلا وطن پناہ گزین کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ جب یہ اسرائیل میں نہیں رہیں گے تو پھر شیبہ کو کسی طرح بھی جان کا خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے اتنی سخت نگرانی اور حفاظت میں رکھا جائے گا کہ کسی نامعلوم دشمن کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑ سکے گا۔ شیبہ
شیبہ نے پریشان ہو کر کہا فرحاد یہ ترب چال چل رہے ہیں، کیا تم سوچ بھی سکتے ہو کہ ربی اسفند یار خود ساختہ جلا وطن ہو کر ہمیں یوں مجبور کر دے گا؟ میں نے کہا اس میں شبہ نہیں کہ بہت زبردست چال چلی جا رہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں یہاں نہیں روک سکے گی، جو دشمن تھا وہ جلا وطن کر دیا گیا، تمہارے بزرگ اور سرپرست دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمہیں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں پہنچے گا، ہماری پوری طرح حفاظت کی جائے گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی نہیں فرحاد نہیں، یہ میرے اپنے ہیں، مگر میں تم سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں، لیکن ان حقائق کے باوجود ہمارے پاس بھی ایک ترب چال ہے، ذرا دیکھتی رہو شیخ الفارس کیا کرتے ہیں۔ جناب شیخ الفارس نے کہا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اتنے بڑے اور محترم ربی کو جلا وطن کر دیا گیا، اب شیبہ کے لیے راستہ صاف ہے، وہ اپنے وطن جا سکتی ہے، لیکن 5 سال کے بعد۔ سب نے چونک کر شیخ صاحب کو دیکھا، پھر ارذل مامون نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب نے ایک فائل سے ایک فارم نکالتے ہوئے کہا یہ اس ادارے کا فارم ہے، یہاں اول تو کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن کوئی ہمارے لیے قابل اعتماد بن جائے تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں اور اس فارم پر دستخط کراتے ہیں۔ جو نوجوان لڑکیاں یا نوجوان لڑکے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور مختلف ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے یہاں داخل ہوتے ہیں، وہ پہلے اس فارم پر دستخط کرتے ہیں، یعنی اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ 5 برس تک ادارے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور یہاں کے قاعدے اور قانون پر عمل کرتے رہیں گے۔ اس فارم پر شیبہ نے دستخط کیے ہیں۔ ارذل مامون نے کہا شیبہ ہمارے قانون کے مطابق بالغ نہیں ہے، وہ غلطی کر سکتی ہے۔ شیخ صاحب نے کہا بے شک وہ غلطی کر سکتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ماما موریا ہمارے ادارے میں آئیں اور انہوں نے اس فارم پر شیبہ کی ایک سرپرست کی حیثیت سے دستخط کیے۔ ماما موریا نے کہا میں اس دستخط کو منسوخ کرتی ہوں۔ معاہدہ زبانی ہو تو منسوخ ہو سکتا ہے یا جٹلایا جا سکتا ہے، تحریری ہو تو نہ جٹلایا جا سکتا ہے اور نہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ارذل مامون نے پوچھا آپ کے ادارے کے اس فارم پر جو دستخط کیے جاتے ہیں یا جو معاہدہ ہوا کرتا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ شیخ صاحب نے کہا یہاں فرانسیسی حکومت کے اعلیٰ افسران تشریف رکھتے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے ادارے کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں حکومت کی اجازت سے کرتے ہیں۔ یہ فارم بھی حکومت کی اجازت سے شائع کیا گیا ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ ماما موریا نے اور اس کے باپ مرچنٹ مامون نے غصے سے کہا ہم اس ادارے کو اور یہاں کے معاہدے کو نہیں مانتے۔ شیخ صاحب نے کہا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، آپ ہمارے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کے قانون کو اور آپ کے مطالبے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ماما موریا نے پوچھا یہ کون سا قانون ہے کہ بیٹی کو ماں سے جدا کیا جا رہا ہے؟ شیبہ نے کہا ماما یہ کون سی محبت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہیں اور اپنی بیٹی کو اس ادارے میں چھوڑ کر جانا گوارا کر رہی ہیں؟ اگر محبت ہے تو میرے ساتھ رہیے، ورنہ میں دور رہ کر بھی آپ کی نگرانی کروں گی، آپ پر ذرا بھی آنچ آئے گی تو میں دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ یہ الفاظ کہتے وقت شیبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آہستہ آہستہ ماں کی طرف بڑھتے ہوئے بولی مجھے اس بات پر بڑا ناز تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں میری ماں مجھے دل و جان سے چاہتی ہے، لیکن آپ کے اندر جانے کس قسم کی محبت غالب آ گئی ہے، آپ نے ممتا کو فراموش کر دیا۔ ذرا سوچئے ماما، آپ دور رہ کر خدا نخواستہ بیمار پڑ گئی تو میں آپ کے دماغ میں پہنچ کر آپ کی دلجوئی کر سکوں گی، اگر میں بیمار پڑ گئی تو کیا آپ میرے پاس آ سکیں گی؟ اگر آنا چاہیں گی تو اپنے وطن سے یہاں تک پہنچتے گھنٹوں لگ جائیں گے، اور گھنٹوں میں نہ جانے آپ کی بیٹی اس دنیا میں رہے گی یا نہیں۔ ماں نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور رو رو کر سمجھانے لگی اسی لیے تو کہتی ہوں کہ میرے ساتھ چلو، وہاں سب اپنے ہوں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ماما آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی اور میری بات آپ سمجھنا نہیں چاہتی، اس لیے آج سے ہم ماں بیٹی کے راستے الگ گئے۔ وہ ماں سے الگ ہو گئی، اگرچہ دل کھنچا جا رہا تھا مگر میں اس کے اندر برداشت کا حوصلہ پیدا کر رہا تھا۔ ارذل مامون نے کہا جناب شیخ صاحب، آپ نے اس معاہدے پر میری بہن اور بانجی کے دستخط کرا کے وقتی طور پر اپنا پلڑا بھاری کر لیا ہے، لیکن کسی بھی تعلیمی ادارے کے ہاسٹل میں رہنے والے طلباء و طالبات کو سال میں 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، ہم شیبہ کو بھی چھٹی دلا کر 1 مہینے کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ شیخ الفارس نے مسکرا کر کہا یہ معاہدہ پڑھ لو تو بہتر ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 5 برس تک اسٹوڈنٹ ادارے سے باہر نہیں جائے گا اور 2 برس سے پہلے 1 دن کی چھٹی بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اگر اپنی بانجی کو چھٹی دلا کر لے جانا چاہتے ہو تو 2 سال بعد آنا۔ ارذل مامون
خاتون نے غصے سے کہا 2 سال بعد یہ قانونی طور پر بالغ ہو جائے گی۔ میں نے شیبہ کے دماغ میں کہا ربیع اسفندیار بہت بڑا چیلنج کر رہے ہیں، مگر میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ربیع اسفندیار غصے سے جانے کے دوران یک بیک لڑکھڑا گئے تھے اور اوندے منہ فرش پر گر پڑے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے شیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں خوب سمجھ رہا ہوں، فرہاد نے میرے دماغ میں آ کر مجھے گرنے پر مجبور کیا ہے۔ شیبہ نے کہا مسٹر اسفندیار آپ کے حواس پر فرہاد چھایا ہوا ہے، جبکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے شیبہ کو آگے کہنے سے روک دیا، اسے سمجھایا اگر تم یہ کہو گی کہ ان کے گرنے کے دوران میں تم سے باتیں کر رہا تھا اور میں نے خیال خوانی کے ذریعے انہیں نقصان نہیں پہنچایا ہے تو ان کی یہ بات درست ہوگی کہ میں تمہارے دماغ میں موجود ہوں۔ شیبہ کو حاصل کرنے والے ناکام واپس جانے والے وہ اپنی ماما کے پاس آ گئی اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی میں اب بھی سمجھاتی ہوں، آپ ان کے ساتھ نہ جائیں، صبر و ضبط سے کام لے کر خیال خوانی کرو، اپنی ماموں، اپنے نانا اور یہاں آنے والے دوسرے لوگوں کے دماغوں میں باری باری پہنچو، دیکھو کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے یقیناً کوئی ایسی چالیں چلیں گے جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں تھا، وہ ماں کے لیے صدمہ اٹھا رہی تھی، خیال خوانی کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے پھر سمجھایا چلو دشمنوں کی چال کو نہ سمجھو، لیکن تمہیں اپنی ماں کی خاطر خیال خوانی کرنا چاہیے، کوئی بھی کسی وقت بھی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری اس بات پر وہ چونک گئی۔ میں نے کہا ہاں ماما، تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے، اگر اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے ہم وطن دشمن نہ صحیح مگر وقتی طور پر کچھ کریں گے، تمہاری ماما کو وقتی طور پر نقصان پہنچائیں گے تاکہ تم پریشان ہو کر ان کے پاس آنے پر مجبور ہو جاؤ۔ میرے سمجھانے پر اس نے خیال خوانی شروع کی۔ میں اس یہودی افسر کے دماغ میں پہنچ گیا جو ربیع اسفندیار کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ان کی گاڑیاں تیز رفتاری سے پیرس کی طرف جا رہی تھی۔ ربیع کہہ رہا تھا مجھ سے بڑی بھول ہوئی، میں نے کئی بار سوچا کہ شیبہ فرہاد کے فریب میں آ گئی ہے مگر دل نہیں مانتا تھا۔ کئی بار میرا دھیان بابا صاحب کے ادارے کی طرف گیا لیکن میرے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ایسے کوئی آثار ہی نظر آئے کہ وہاں شیبہ کی موجودگی پر شبہ کرتا۔ افسر نے پوچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ مجھے یہاں شیبہ کی موجودگی کا علم ہو جاتا تو آج سے 2-3 دن پہلے فرہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ وہ پراسرار شخص کے شکنجے میں آ گیا تھا اور اس پر فرہاد ہونے کا شبہ کیا جا رہا تھا۔ میں خود اسے دیکھنے کے لیے گیا تھا، وہ بے حد زخمی تھا، خیال خوانی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اچانک ہی شیبہ نے فرہاد بن کر خیال خوانی کی اور یہ ظاہر کیا کہ فرہاد کسی دوسری جگہ ہے اور بڑے آرام سے خیال خوانی کر رہا ہے جس پر ہم فرہاد ہونے کا شبہ کر رہے ہیں۔ وہ حقیقتاً میکاکس ہے اور فرہاد کا خاص آدمی ہے، اگر اسے نقصان پہنچے گا تو دشمنوں کو بہت زبردست نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ ربیع اسفندیار نے مٹھی بھینچ کر کہا بہت بڑی بھول ہوئی۔ شیبہ نے فرہاد بن کر ایسا رول ادا کیا کہ میں بھی چکرا کر رہ گیا۔ فرہاد ہاتھ سے نکل گیا، وہ کہتے کہتے رک گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا مجھے ٹرانسمیٹر دو۔ اسے ٹرانسمیٹر دیا گیا، وہ رابطہ قائم کرنے لگا۔ میں ربیع کے دماغ میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ روز پہلے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ سانس روک نہیں سکتا تھا۔ اسی کمزوری کے باعث شیبہ نے خیال خوانی کے باعث اس کی سازشوں کو سمجھ لیا تھا۔ اسی دن سے وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ بہرحال ابھی میں اس کے دماغ میں نہیں جانا چاہتا تھا، ہو سکتا تھا وہ سانس روک لیتا یا نہ بھی روکتا ہو تو خیال خوانی کی لہروں کو ضرور محسوس کر لیتا ہوگا۔ رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں ربیع اسفندیار بول رہا ہوں، جو اب جواب میں اپنی آواز نہ سنانا، صرف میرا پیغام نوٹ کرو اور اسے متعلقہ لوگوں تک پہنچا دو۔ وہ اہم پیغام یہ ہے کہ ڈاکٹر میکاکس دراصل فرہاد ہے۔ اب تک ہم دھوکہ کھاتے رہے ہیں، اب بھی وہ ہماری نظروں میں آ سکتا ہے کیونکہ وہ سونیا کے ساتھ شمالی امریکہ کے کسی شہر میں ہے۔ اس کا سراغ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی، میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دی۔ سامنے سونیا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا مصیبت آ رہی ہے۔ اس نے چونک کر پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا شیبہ تو خیریت سے ہے، ہم نے اسے ادارے سے جانے نہیں دیا، اس کی ماما چلی گئی ہے، لیکن وہاں شیبہ کی موجودگی سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے دنوں وہ فرہاد بن کر خیال خوانی کرتی رہی ہے۔ اس کی وجہ سے فرہاد میکاکس کے روپ میں چھپا رہا اور بے نقاب نہیں ہو سکا، مگر اب مجھے بے نقاب کرنے کے لیے ربیع اسفندیار متعلقہ لوگوں سے رابطہ قائم کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شمالی
شمالی امریکہ کے کسی شہر میں ہوں اور میرا سراغ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ سونیا نے کہا، او خدایا، ابھی ہم نے اپنے چہرے سے ماسک اتار کر یہ ظاہر کر دیا کہ میں سونیا ہوں اور تم میکاکس ہو، لہٰذا اب وہ لوگ ہماری طرف دوڑ پڑیں گے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے ریڈ پاور کے باس کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے کہا، ہم نیو یارک واپس آ گئے ہیں، اس وقت دشمنوں کے قبضے میں ہیں۔ ایک بڑے سے ٹرک سے ایک ٹریلر منسلک ہے، ہم اس ٹریلر میں بند ہیں۔ یہ گاڑی اس وقت 50ویں شاہراہ سے گزر رہی ہے۔ باس نے کہا، میں اپنے لوگوں کے ساتھ پارک ایونیو میں 22ویں شاہراہ کی کراسنگ پر ہوں، آپ یہ بتائیں گاڑی کا رخ کس طرف ہے؟ میں نے کہا، ہم بھی پارک ایونیو میں ہیں اور 50ویں شاہراہ کو کراس کر چکے ہیں۔ پھر تو آپ کی گاڑی ہماری طرف آ رہی ہے، آپ اطمینان رکھیں، ابھی ہم آپ دونوں کو وہاں سے نکال لے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اب سونیا اپنے اصل روپ میں ہے اور میں میکاکس ہوں۔ میں نے سونیا کو بتایا کہ ریڈ پاور کا باس اپنے آدمیوں کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے۔ پھر میں ان لوگوں کے دماغوں میں جانے لگا جنہوں نے ہمیں اس ٹریلر کے اندر آنے پر مجبور کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ یوگا کے ماہر ہوں گے، لہذا ضرورت کے وقت ان کے دماغوں کو چھو کر دیکھا جائے گا۔ جب میں نے چھونا شروع کیا تو بڑی آسانی سے جگہ ملتی گئی۔ میں نے ایک ایسے شخص کو تاڑ لیا جس کے پاس ہمارے ٹریلر کی چابی رکھی تھی۔ اس کے بعد میں نے پھر باس سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، سفید رنگ کی کار میں ایک شخص بیٹھا اسے ڈرائیو کر رہا ہے، اسی کے کوٹ کی جیب میں ٹریلر کی چابی ہے۔ جب تم اس کے قریب پہنچو گے تو وہ کار خود بخود رک جائے گی، اس کا دماغ میرے قابو میں ہوگا، تم آسانی سے چابی نکال سکو گے۔ میں اسی چابی والے شخص کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا شخص ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو سن کر میں اور بھی پریشان ہو گیا، یہ دنیا کی کتنی تیز رفتار ہو گئی ہے۔ ایک بات جو دنیا کے ایک سرے سے چلتی ہے وہ پلک جھپکتے ہی دنیا کے دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے مسٹر نوکو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، مس ٹریلر میں میکاکس نہیں فرہاد ہے، کسی صورت میں نکلنے نہ دیا جائے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی اور آدمی بھیج رہا ہوں جب تک وہ ٹریلر ہماری منزل تک نہ پہنچے۔ اس وقت تک تم سب کو آہنی دیوار بن کر اس کے چاروں طرف رہنا چاہیے۔ میں نے سونیا کو بتایا، دشمن بہت مستعد ہو گئے ہیں اور ہمارے چاروں طرف پہرا سخت کر رہے ہیں۔ اسی وقت ٹریلر رکنے لگا، میں فوراً ہی اس چابی والے کے دماغ پر قابض ہونے لگا۔ باس کی 3 کاریں اس کے 3 اطراف آ کر رک گئی تھی۔ باس واقعی ذہین تھا، اس نے وہاں پہنچتے ہی تیزی سے ان کی طرف جاتے ہوئے کہا، ہمیں باس نے بھیجا ہے، اس ٹریلر کو ہم لے جائیں گے، تم لوگ اس ٹریلر کے اگلے حصے کی طرف چلے جاؤ۔ ان میں سے ایک نے کوڈ ورڈز پوچھا۔ میں ٹرانسمیٹر سے ہونے والی گفتگو کے دوران ان کا کوڈ ورڈز سن چکا تھا، وہی میں نے باس کی زبان سے دہرا دیا۔ وہ مطمئن ہو کر کار سے نکل گئے اور اس ٹریلر کے اگلے حصے کی طرف جانے لگے۔ باس نے فوراً ہی اس چابی والے کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے چابی نکال کر تیزی سے چلتا ہوا ٹریلر کے پچھلے حصے میں آیا، پھر اسے چابی سے کھول دیا۔ دروازے کا پٹ کھلتے ہی میں اور سونیا دوڑتے ہوئے ادھر گئے جہاں ایک کار مخالف سمت جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، ہم اس میں بیٹھ گئے۔ اس وقت تک ٹریلر کے دروازے کو بند کر دیا گیا تھا۔ باس کے آدمیوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ جو لوگ ٹریلر کے اگلے حصے کی طرف گئے وہ پیچھے نہ آ سکیں۔ ایک تو وہ کوڈ ورڈ سن کر مطمئن ہو گئے تھے، دوسرے اس بات کا اطمینان تھا کہ ان کا چابی والا لیڈر ساتھی باس وغیرہ کے ساتھ موجود ہے، کوئی گھپلا نہیں ہوگا۔ ہم جس کار میں آ کر بیٹھے تھے وہ سٹارٹ ہو کر چل پڑی تھی، مگر میں اسی چابی والے کے دماغ پر قابض تھا تاکہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کرے۔ باس کے آدمی بھی اب اس ٹریلر کے ساتھ چل رہے تھے۔ پلاننگ یہی تھی کہ آگے چلتے چلتے وہ رک جائیں گے، ٹریلر آگے بڑھتا چلا جائے گا اور یہ اپنا راستہ بدل لیں گے۔ جب تک انہوں نے ایسا نہیں کیا میں اس چابی والے کی کھوپڑی پر سوار رہا۔ اس کے بعد میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا مجھے یہ دیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم ان سے بہت دور نکل گئے تھے۔ سونیا نے کہا، یہ شہر یہ ملک ان کا ہے، ہم جتنی بھی دور نکل جائیں ان کی دسترس میں رہیں گے۔ مجھے اپنے دماغ میں سوچ کی لہریں محسوس ہوئیں، اس کے ساتھ ہی شیبہ کی سوچ سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، فرحاد تم نے مجھے خیال خوانی میں لگا دیا، خود کہاں بھٹک رہے ہو؟ تمہارے بعد میں بھی اس افسر کے دماغ میں گیا تھا جو ربیع اسفند یار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں جو انکشاف ہوا اس کے بعد تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ میں نے مختصر طور پر شیبہ کو بتایا کہ ہم پر کون سی نئی افتاد آ پڑی ہے۔ یہ سب کچھ سن کر شیبہ نے کہا، تمہارے پاؤں میں چکر ہے، کبھی سکون سے ایک جگہ نہیں رک سکتے۔
शैतान के दिमाग में चक्कर है, ना खुद सुकून से रहता है ना हमें रहने देता है। बहरहाल तुम बताओ, ख्याल ख्वानी से कुछ हासिल भी हुआ? हाँ, मैं अपने मामू की सोच पढ़ रही थी। शायद इन्हें पहले से यकीन था कि मुझे इस इदारे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तुम सब मुझे जबरन रोक लोगे या मुझ पर कोई सहर करोगे कि मैं तुम लोगों की होकर रह जाऊंगी। ऐसी सूरत में वो लोग मुझे किस तरह हासिल करेंगे, इसकी प्लानिंग उन्होंने पहले ही कर ली थी। मैंने पूछा, प्लानिंग क्या है? उन लोगों ने बाबा साहब के इदारे के करीब ही एक बहुत बड़े फार्म को खरीद लिया है। इस फार्म में छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं। वहाँ इसराइल के ज़हीन तरीन अफराद को बुलाकर रखा गया है। उन अफराद में निहायत हाजिर दिमाग जासूस, खतरनाक किस्म के फाइटर और ऐसे शातिर चोर मौजूद हैं जो आंखों का सुरमा चुरा ले जाते हैं। उनका दावा है कि वो मुझे भी बाबा साहब के इदारे से चुरा कर ले जाएंगे। तुम जानती हो कि बाबा साहब के इदारे में कितना सख्त पहरा रहता है। मामू और नाना वगैरह नाकाम होकर चले गए थे, लेकिन कोई भी तुरब चाल चली जा सकती थी। शीबा को किसी न किसी तरह हमारे खिलाफ बहकाया जा सकता था। ये ख्याल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। वो टेलीपैथी जानने वाली की हैसियत से बड़ी अहमियत रखती है, फिर उसने हम पर एतमाद किया है ऐसे वक्त जबकि वो अपने मुल्क और अपनी कौम की खातिर हमें छोड़कर जा सकती थी। उसने हमसे मोहब्बत और वफादारी का सबूत दिया है। ऐसे हालात में मेरा फर्ज बनता था कि मैं उस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दूं और कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करूं कि वो खुद को तन्हा ना समझे। मेरे समझाने के बावजूद वो खुद को तन्हा और बेयारो मददगार पा रही थी, जबकि जनाब शेख अल्फारज साहब जैसी शख्सियत का साया इसके सर पर था और वो बाबा साहब के इस इदारे में थी। मजबूत किला समझा जाता था और बाहर का कोई अजनबी इस किले में दाखिल नहीं हो सकता था। इसके बावजूद वो मुतमिन नहीं थी। इसकी एक ही वजह थी और वो ये कि नफ्सियाती तौर पर वो मुझसे मुतासर थी और मुझी को अपना मजबूत सहारा समझती थी, जो मुझ पर एतमाद करने से पहले बेहद खौफजदा थी। एतमाद करने के बाद वो मेरे लिए अपना वतन और अपने खून के रिश्तों को भी छोड़ रही थी और मैं अपने मामलात में उलझा रहा। तुम्हारे मामलात क्या हैं? मैंने इन्हें बताया कि रबी असफंद यार ने इस पुरस्कार शख्स को और दूसरी खतरनाक तंजीम के सरबराहों को ये बताया है कि मेकाक्स ही फरहाद है। जब तक मेकाक्स जख्मी रहा, ख्याल ख्वानी के काबिल न रहा, इस वक्त शीबा फरहाद बनकर ख्याल ख्वानी करती रही। इन्होंने इसी फ्रेब में आकर मेकाक्स को अस्पताल से रिहा कर दिया था, हालांकि वही असल फरहाद था। शेख अल्फारज ने कहा, इसका मतलब ये है कि अब तुम मेकाक्स के रूप में वहाँ नहीं रह सकते। जी हाँ, मैं अभी किसी अच्छी जगह पनाह की तलाश में भागा फिर रहा हूँ। पता नहीं रेड पावर का बाज मुझे और सोनिया को कहाँ ले जा रहा है। तुम्हें उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।